131 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اذ قال له ربه، جب کہا ان کے پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اذ قال له ربه، ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، جی اسلم اسلام قبول کر، یعنی اسلم اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قال، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، اسلمت میں نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، لرب العالمین سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے حوالے میں اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کو اللہ کے سپرد کر دیے تھے، اللہ کے حوالے کر دیے تھے، اب جو اللہ فرماتے جاتا وہی عمل کرتے جاتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہر عمل، ہر حرکت اللہ کے مرضی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کا مذہب اسلام ہو گیا، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ان کا مذہب ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ کبھی کسی سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو انہوں نے شریک نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیے، کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، سلامتی انہوں نے قائم کیا ہے، عقیدے کی بھی سلامتی، عمل کی بھی سلامتی، اخلاق کی بھی سلامتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، جو کہ عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، تو یہ حضرات تثلیث کہاں سے لائے؟ تثلیث کہتے ہیں نا وہ، یعنی باپ، بیٹا اور ہولی اسپرٹ، کیا کہتے ہیں، روح مقدس، روح مقدس، باپ، بیٹا اور روح مقدس جو وہ لوگ مانتے ہیں، تثلیث تین مانتے ہیں، یہ کہاں سے انہوں نے لا لیا؟ یا ابنیت کہاں سے لا لیا؟ ابنیت یعنی بیٹا ہونا، اللہ کا بیٹا ہونا انہوں نے کہاں سے لا لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون اللہ کے بیٹے کو مانتے تھے؟ جی اللہ کے بیٹے کو کون اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو مانتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام نہیں مانتے تھے تو جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتا اسے چاہیے کہ وہ اسی کو فالو کرے۔ سارے کرسچنز کو اور سارے یہود کو چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راہ پر رہے، انہی کے راستے کو اپنائے، اور کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کبھی کفار قریش، کیونکہ وہ اپنا اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، قریش کے سردار تھے، اور قریش جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا چاہتے تو یہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتے اور ان کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ نہیں کرنا اس طرح سے، میں تمہارا سردار ہوں اور میرا یہ حکم ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، بولنے دو ان کو جو بات بولنا چاہ رہے ہیں، تم نہیں روک سکتے ان کو۔ تو جگہ جگہ سرکار کا دفاع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے جاتے حضرت ابو طالب۔ جب لوگ ان سے پلٹ کر پوچھتے کہ کیا آپ نے بھی محمد کا مذہب مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی یہ نوجوان جو یہ باتیں کر رہا ہے آپ بھی ان کے مذہب پر ہو گئے، کیوں ان کا دفاع کر رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں نہیں، میں تو ابراہیم کے مذہب پر ہوں، جی انا علی ملت ابی ابراہیم، انا علی ملت آبائی، جی میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر ہوں، میں ابراہیم کے مذہب پر ہوں۔ دیکھیں آپ کیا ان کی حکمت تھی اور کیا ان کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے تو سب جھک جاتے تھے، ان کا نام آتے سب کہتے تھے نہیں بھئی وہ تو بہت بڑا نام ہے، ہم تو سب ان کی اولاد ہے، ان سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا اسی مذہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد اور بنو ہاشم اسی مذہب پر تھے۔ بنو ہاشم کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، شرک موجود ہی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، ان کے دادا اور ان کے دادا کے دادا، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ملت ابراہیمی اور مذہب ابراہیمی پر قائم تھے، جو کہ بالکل شرک سے پاک تھے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک خدا مانتے تھے، نہ اللہ کا کسی کو بیٹا مانتے تھے، نہیں کچھ نہیں تھا، ان کے پاس توحید تھی۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ توحید پر قائم رہے، توحید پر قائم رہے۔